مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے جان کابت زن کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے ویئر یو گو دیر یو آر۔ جی، اس کتاب کو روزمرہ زندگی میں مائنڈفلنس یعنی لمحہ موجود میں باخبری کی مشق پر ایک جدید کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج اس کتاب کے پہلے حصے دا بلوم آف دا پریزنٹ مومنٹ میں غوطہ لگایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ آخر یہ لمحہ موجود میں جینا ہے کیا؟ بالکل، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور دیکھیں، یہ انتخاب بہت بہترین ہے کیونکہ جان کے بعد زین کوئی صرف ایک فلسفی نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک سائنسدان ہے۔ یونیورسٹی آف میساچوسیٹس میڈیکل سینٹر میں اسٹریس ریڈکشن کلینک کے بانی ہیں۔ اچھا، دراصل ان کا بنایا ہوا جو پروگرام ہے MBSR یعنی مائنڈفلنس بیسڈ اسٹریس ریڈکشن، وہ آج دنیا بھر کے ہسپتالوں اور کلینکس میں ذہنی دباؤ اور دائمی درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واہ، تو یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے، جی، اس کی جڑیں میڈیکل سائنس میں ہیں۔ جی بالکل، اس کی ٹھوس سائنسی بنیاد ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، جی کیونکہ اکثر لوگ مراقبہ یا میڈیٹیشن کو کسی خاص مذہب یا روحانیت سے جوڑ دیتے ہیں، جی جبکہ مصنف اسے ایک بنیادی انسانی صلاحیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جی کتاب کا آغاز ہی ایک چونکا دینے والے خیال سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی زندگیاں ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم بھول ہی گئے ہوں کہ ہم پہلے سے ہی وہاں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ہی زندگی سے غائب ہیں۔ ہاں بالکل، مصنف اسے روبوٹ جیسی زندگی گزارنا کہتے ہیں، ایک آٹو پائلٹ موڈ جہاں ہم بس چل رہے ہوتے ہیں، ماضی کی یادوں میں، مستقبل کی فکروں میں، اتنے الجھے ہوئے کہ جو لمحہ سامنے ہے اس سے مکمل غافل۔ بالکل، اور بدھ مت کی روایت میں جہاں سے یہ تصورات آئے ہیں، ہماری یہ عام بھٹکی ہوئی بیداری کی حالت ایک لمبے خواب جیسی ہے۔ ایک خواب جیسی؟ جی، اور مائنڈفلنس اس خواب سے بیدار ہونے کا عمل ہے۔ کباتزن اسے بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور یہ تعریف اب ایک معیار بن چکی ہے۔ کیا ہے وہ تعریف؟ وہ کہتے ہیں ایک خاص طریقے سے توجہ دینا، اچھا، جان بوجھ کر موجودہ لمحے میں اور بغیر کسی فیصلے کے۔ اس تعریف کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے۔ جان بوجھ کر موجودہ لمحے میں اور بغیر کسی فیصلے کے۔ مجھے یہ آخری حصہ سب سے زیادہ چیلنجنگ لگتا ہے۔ یہی سب سے مشکل ہے، خاص طور پر آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں، جہاں ہر چیز کو فوری طور پر لائک، ڈس لائک، شیئر یا کامنٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں کسی چیز کو صرف دیکھنا بغیر اس پر کوئی لیبل لگائے، یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ صرف اپنے اندرونی خیالات پر فیصلہ نہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا سے تعلق کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ یہ ایک طرح کی بغاوت ہے۔ ایک طرح سے، جی۔ کابت زن ہمیں ایک قسم کی ڈیجیٹل ججمنٹ فاسٹ پر جانے کی دعوت دے رہے ہیں، جہاں معلومات کو صرف وصول کرتے ہیں، اس پر فوری لیبل لگائے بغیر۔ اور یہی اصل ذہنی آزادی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر وہ ہارٹفلنس کا تصور لاتے ہیں جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ یہ فیصلہ نہ کرنا کوئی سرد مہری یا لاتعلقی نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اپنے تجربے کو، چاہے وہ خوشگوار ہو یا تکلیف دہ ہو، نرمی اور ہمدردی سے قبول کرنا ہے۔ یہ دل کا کام ہے، صرف دماغ کا نہیں۔ یہ سننے میں تو بہت امید افزا لگتا ہے کہ یہ ایک فطری انسانی صلاحیت ہے جسے ہم دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اتنا ہی فطری ہے تو پھر اس پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ جی، میرا خیال ہے کتاب کا اگلا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، سمپل بٹ ناٹ ایزی، سادہ مگر آسان نہیں۔ جی، اور اس کی وجہ ہماری گہری لاشعوری اور خودکار عادتیں ہیں۔ ہم نے سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ایک خاص طریقے سے سوچنے، محسوس کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کی مشق کی ہے۔ تو یہ عادتیں بہت پختہ ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ۔ مصنف یہاں ایک شاندار تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ذہن کو ایک آبشار کے بہاؤ سے تشبیہ دیتی ہیں۔ یہ ہماری سوچوں، فکروں اور جذبات کا ایک نہ رکنے والا دھارا ہے۔ ایک آبشار؟ جی، جس میں ہم اکثر بے خبری میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ آبشار والی بات بہت دلچسپ ہے۔
آج کے دور میں تو یہ آبشار صرف ہمارے اندرونی خیالات کی نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ٹویٹر فیڈ، انسٹاگرام ریلز اور مسلسل آنے والی نوٹیفیکیشنز کی آبشار بھی ہے. ہم ہر وقت اسی بہاؤ میں ہیں. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے. کیا اس بہاؤ سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھ جانا ایک طرح کی لا تعلقی یا اسکیپزم نہیں؟ کیا یہ زندگی کے مسائل سے بھاگنے کے مترادف نہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور عام غلط فہمی ہے. کہبات-زن واضح کرتے ہیں کہ مقصد بھاگنا نہیں بلکہ پرسپیکٹو یعنی ایک وسیع نظریہ حاصل کرنا ہے. اچھا، نظریہ حاصل کرنا. جی، آپ آبشار کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو ناممکن ہے. آپ صرف اتنی دوری پیدا کر رہے ہیں کہ آپ واضح طور پر دیکھ سکیں کہ اس میں بہہ کیا رہا ہے. یعنی جب آپ بہاؤ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. کچھ بھی نہیں. جب آپ کنارے پر بیٹھتے ہیں تب آپ اس کی طاقت، اس کی سمت اور اس کے مواد کو سمجھ سکتے ہیں. تبھی تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ کب اور کیسے زیادہ دانشمندی کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہے. اور اسی کوشش کو میڈیٹیشن پریکٹس کہا جاتا ہے. بالکل، یہی مشق ہے. یہ مجھے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب میں کچن میں کافی بنا رہا تھا، فون پر ای میل بھی چیک کر رہا تھا اور ساتھ ہی نیوز سن رہا تھا. اچھا. چند منٹ بعد مجھے احساس ہوا کہ نہ مجھے کافی کا ذائقہ آیا، نہ ای میل یاد رہی اور نہ ہی خبر کا کوئی لفظ پلے پڑا. میں ہر جگہ تھا اور کہیں بھی نہیں. واہ، یہ ایک بہترین مثال ہے. ہم سب یہ کرتے ہیں. شاید وہی رکنے کا ایک لمحہ تھا جسے میں نے گنوا دیا. اور رکنے کے اس عمل میں ایک گہری حکمت چھپی ہے. جیسے ہی آپ رکتے ہیں، آپ وہیں ہوتے ہیں جہاں آپ ہیں. چیزیں اچانک بہت سادہ ہو جاتی ہیں. سادہ ہو جاتی ہیں. جی. مصنف ایک بہت ہی گہری بات کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے آپ وقت کی دوڑ میں چند لمحوں کے لیے مر گئے ہوں اور دنیا آپ کے بغیر چلتی رہی ہو. یہ تو بہت گہری بات ہے نا؟ اور اس طرح چند لمحوں کے لیے مرنے سے آپ حقیقت میں زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں. جب آپ جان بوجھ کر تمام مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو موجودہ لمحے کی حقیقت کا، اس کی سادگی اور خوبصورتی کا زیادہ گہرائی سے احساس ہوتا ہے. یہ ایک دلچسپ تضاد ہے کہ رکنے سے آپ کا آگے بڑھنا مزید بھرپور اور بامقصد ہو جاتا ہے. بالکل. کتاب میں ایک چھوٹی سی مشق بھی دی گئی ہے. دن میں چند بار، چاہے 5 منٹ یا صرف 5 سیکنڈ کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر بس بیٹھیں اور اپنی سانس سے آگاہ ہوں. جی. اس لمحے کو ویسا ہی قبول کریں جیسا وہ ہے، اسے بدلنے، ٹھیک کرنے یا بہتر بنانے کی کوشش کیے بغیر. اور یہ مشق زندگی بدل سکتی ہے. اس میں آپ کو صرف اپنے آپ کو یہ اجازت دینی ہوتی ہے کہ یہ لمحہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے. اس خاموشی میں آپ اپنے دل کی آواز کو، اپنی اصل ترجیحات کو بہتر طور پر سن پاتے ہیں. تو جب ہم رکتے ہیں تو ہم ہونے کے موڈ میں آ جاتے ہیں. لیکن اکثر جب ہم رکتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً پوچھتا ہے، اچھا اب آگے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فوراً. اور یہیں پر کتاب کا اگلا انقلابی خیال سامنے آتا ہے. بس یہی ہے، دس از اٹ. مصنف نیو یارکر کے ایک کارٹون کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ایک بزرگ زین راہب ایک نوجوان شاگرد سے کہتا ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا، بس یہی ہے. ہاں، سچ کہوں تو یہ بات ہضم کرنا میرے لیے سب سے مشکل ہے. ہماری پوری تربیت یہی ہوتی ہے کہ اہداف مقرر کرو اور ان تک پہنچو. جی بالکل. یہ خیال کہ بس یہی ہے ایک طرح سے ہمت ہارنے یا حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینے جیسا لگتا ہے. کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ دس از اٹ کا فلسفہ شکست تسلیم کرنا نہیں بلکہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا، شکست نہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا؟ جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہتری کی کوشش چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مامانی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، یعنی اپنی موجودہ پوزیشن کو قبول کرنا. بالکل. اگر آپ ایک نقشے پر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور اہم ترین کام یہ جاننا ہے کہ آپ یہاں ہیں. اگر آپ یہی نہیں جانتے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں تو آپ کی ساری بھاگ دوڑ آپ کو صرف دائروں میں گھمائے گی. تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں پہنچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کہیں بھی پہنچنے کی کوشش چھوڑ دی جائے جی، اور پہلے صرف یہ دیکھا جائے کہ آپ ہیں کہاں۔ یہ واقعی ہماری عام سوچ کے بالکل برعکس ہے، جی، اور یہ بہت آزاد کر دینے والا خیال ہے۔ جب ہم کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کی ضد چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس لمحے کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ دیکھ پاتے ہیں، اور جب ہم حقیقت کو واضح طور پر دیکھتے ہیں تبھی ہم صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قبولیت آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ آپ کو وہ ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے جہاں سے آپ اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت گہری ہیں، لیکن عملی طور پر ہم ان لمحات کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہم اس آبشار کے کنارے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ صحیح۔ کتاب کے مطابق اس کا طریقہ توجہ دینا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ایک تتلی کی طرح ہے، ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں۔ اسے قائم رکھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل۔ اور کتاب ہمیں وہ سہارا فراہم کرتی ہے جو سب سے سادہ، سب سے قریبی اور ہر وقت دستیاب ہے، ہماری اپنی سانس۔ سانس، جی، سانس ایک لنگر یعنی اینکر کی طرح کام کرتی ہے جو ہماری توجہ کی کشتی کو موجودہ لمحے کی بندرگاہ سے باندھے رکھتی ہے۔ اچھا، ایک لنگر کی طرح؟ جی، جب بھی ذہن کا طوفان اٹھتا ہے اور وہ خیالات، یادوں یا فکروں کی لہروں میں بھٹکنے لگتا ہے تو سانس وہ رسی ہے جسے پکڑ کر ہم واپس آ سکتے ہیں۔ اور اس کی مشق بھی بہت سادہ ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب کوئی خاص طریقے سے یا گہری سانس لینا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ نہ ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے، بلکہ صرف سانس کے جسم میں آنے اور جانے کے طبعی احساس سے آگاہ رہنا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ یہ محسوس کرنے کا عمل ہے، سوچنے کا نہیں۔ صرف یہ محسوس کرنا کہ سانس اندر آ رہی ہے، شاید ناک کے نتنوں میں ٹھنڈک کا احساس یا سینے اور پیٹ کا اٹھنا۔ اور پھر سانس کے باہر جانے کا احساس؟ جی، پیٹ کا اندر جانا، بس اتنا ہی۔ اور جب ذہن بھٹک جائے، جو کہ وہ لازماً بھٹکے گا، ہاں، وہ تو بھٹکتا ہی ہے۔ تو اس پر غصہ یا مایوسی نہیں کرنی۔ ذہن کا کام ہی بھٹکنا ہے۔ مشق یہ نہیں کہ ذہن بھٹکے نہ، مشق یہ ہے کہ جب وہ بھٹکے تو آپ اسے نرمی سے پہچانیں اور اپنی توجہ واپس سانس پر لے آئیں۔ تو ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں، آپ اپنی ذہنی پٹھوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ ہر بھٹکنا ایک موقع ہے واپس آنے کا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مائنڈفلنس یعنی باخبری، آٹو پائلٹ پر چلنے والی روبوٹ جیسی زندگی سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ جی، بیدار ہونا۔ اس کا مقصد کہیں اور پہنچنا نہیں، بلکہ جہاں ہم پہلے سے موجود ہیں وہیں پوری طرح پورے ہوش و حواس کے ساتھ موجود رہنا ہے۔ صحیح۔ ہم نے رکنے کی طاقت کو سمجھا، بس یہی ہے کہ گہرے فلسفے پر بات کی، اور یہ جانا کہ سانس کس طرح موجودہ لمحے میں جڑے قائم کرنے کا ایک نہایت ہی عملی اور سادہ ذریعہ ہے۔ اور جب ہم اپنی توجہ کو سانس پر لاتے ہیں تو ہم صرف ہوا کو اندر باہر نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود کو زندگی کے بہاؤ سے، اس کائنات کی لے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ واہ! سانس وہ دھاگا ہے جو ہمارے جسم اور ذہن کو اور ہمیں اس لمحے سے جوڑتا ہے۔ یہ زندگی کا دھارا ہے جو ہر پل بہہ رہا ہے۔ اس کتاب پر اپنی اگلی گفتگو میں ہم اس مشق کے لیے ضروری رویوں پر غور کریں گے، خاص طور پر صبر یعنی پیشنس اور بھروسہ یعنی ٹرسٹ کے تصورات پر، جو اس سفر میں بہت اہم ہیں۔ میں اس کا منتظر رہوں گی۔ سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑے جاتی ہوں۔ کتاب میں ایک جگہ کہا گیا ہے، آپ لہروں کو نہیں روک سکتے، لیکن آپ ان پر سرفنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ شاید اس ہفتے ہم اپنے ذہن اور زندگی کی لہروں کو دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انہیں کیسے روکا جائے، بلکہ یہ کہ ایک وقت میں ایک سانس کے ساتھ ان پر سواری کرنا کیسا محسوس ہو سکتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس خیال کی گہرائی میں اتر کے دیکھا تھا کہ حال کا لمحہ یعنی ابھی، یہی وہ واحد حقیقت ہے جہاں زندگی اصل میں جی جاتی ہے، جہاں ہم خود کو بدل سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ اکثر لوگ مائنڈفلنس کو ذہن خالی کرنے کی کوشش سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دراصل ذہن کو کچھ خاص خوبیوں سے بھرنے کا عمل ہے۔ یہ سلسلے کا دوسرا حصہ ہے، جہاں ہم ان باطنی خصوصیات پر بات کریں گے جو ایک مائنڈفل زندگی گزارنے کے لیے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ مائنڈفلنس صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو دیکھنے اور جینے کا ایک انداز ہے، ایک رویہ ہے۔ ایک رویہ، صحیح۔ جی، اور آج ہم اسی رویے کی بنیاد بننے والی چند اہم خوبیوں پر بات کریں گے، جیسے صبر، چیزوں کو جانے دینا، غیر فیصلہ کن ہونا، اعتماد، فیاضی اور توجہ۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ زرخیز زمین ہے جس پر مائنڈفلنس کا پودا اگتا اور وہ کہتے ہیں نا پھلتا پھولتا ہے۔ تو آئیے پھر اس زرخیز زمین کو سمجھنے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبر کی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب سنتے ہیں، لیکن مائنڈفلنس کی دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بنیاد کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، صبر دراصل حکمت کی ایک شکل ہے۔ یہ اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ چیزیں اپنے وقت پر ہی ہوتی ہیں۔ اپنے وقت پر؟ جی، ان کا ایک قدرتی بہاؤ ہوتا ہے۔ آپ پھول کو زبردستی کھینچ کر کھلا نہیں سکتے، یا تتلی کو اس کے خول سے وقت سے پہلے نہیں نکال سکتے۔ ایسا کرنے سے آپ اسے تباہ کر دیں گے۔ تو صبر اس فطری ترتیب کا احترام کرنا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب کوئی ٹریفک میں پھنسا ہو یا کسی ڈیڈ لائن کا دباؤ ہو تو صبر کا یہ سارا فلسفہ ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے۔ اس فرق کو کیسے ختم کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں پر گہری سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم بے صبری کا شکار ہوتے ہیں تو ہم صرف جلدی میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس کیفیت کو غور سے دیکھیں تو اس کی تہہ میں اکثر غصہ اور بے بسی چھپی ہوتی ہے۔ یہ اس بات پر غصہ ہے کہ چیزیں میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہیں۔ اچھا۔ یہ حقیقت کے خلاف ایک اندرونی جنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلدی نہیں کر سکتے۔ آپ مائنڈفلنس کے ساتھ بھی جلدی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ اندرونی کشمکش اور وہ جو غصہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو بے صبری صرف وقت کی کمی کا احساس نہیں، بلکہ حقیقت کے خلاف ایک چھپی ہوئی جنگ ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ بالکل۔ عظیم چینی فلسفی لاؤ زو نے کیا خوبصورت سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم میں اتنا صبر ہے کہ انتظار کر سکو جب تک تمہارا گدلا پانی بیٹھ جائے اور صاف ہو جائے؟ واہ! کیا تم اس وقت تک ساکن رہ سکتے ہو جب تک صحیح عمل خود سے وقوع پذیر نہ ہو؟ مراقبے میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور صرف اپنی سانس کو آتے جاتے دیکھتے ہیں تو ہم دراصل اسی صبر کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر لمحے کو کہیں پہنچنے کی سیڑھی نہ بناؤ، بلکہ اسی لمحے میں مکمل طور پر جینا سیکھو۔ صبر کا یہ تعلق، یعنی چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، یہ مجھے ہمارے اگلے نکتے کی طرف لاتا ہے، ترک کرنا، یا جسے ہم لیٹنگ گو کہتے ہیں۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیٹنگ گو کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے چمٹے رہنے کی عادت کو چھوڑ دینا، چاہے وہ کوئی خیال ہو، ماضی کی کوئی یاد، مستقبل کی کوئی خواہش یا کوئی نتیجہ۔ اسے یوں سمجھیں جیسے آپ نے مٹھی میں کچھ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور لیٹنگ گو بس اس مٹھی کو دھیرے سے کھول دینے کا عمل ہے۔ لیکن یہ مٹھی کھولنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ ہم کیوں چیزوں، خیالوں اور امیدوں سے اتنا چمٹے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی شناخت ان چیزوں سے جوڑ لی ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمارا اپنا وجود ختم ہو جائے گا یا ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ صحیح۔ اس عمل کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ مٹھی کھولتے ہیں تو آپ اپنے اندر کے خوف اور عدم تحفظ کو بھی ابھرنے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن اصل سکون، بصیرت اور حکمت تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو پکڑے رکھنے یا اسے دھکیلنے کی کوشش کیے بغیر اس لمحے کو ویسا ہی قبول کر لیں جیسا وہ ہے۔ یعنی جب تک مٹھی بند ہے اس میں کچھ نیا نہیں آ سکتا، اسے خالی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات تو سیدھی دل میں اترتی ہے۔ چلیں اب ایک اور رویے پر بات کرتے ہیں جو شاید سب سے مشکل ہے، غیر فیصلہ کون ہونا۔ جی، مراقبے میں بیٹھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن تو ایک 24 گھنٹے کام کرنے والا جج ہے جو ہر چیز پر اچھا، برا، صحیح، غلط کا ٹھپا لگا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تجربہ تقریباً سب کو ہوتا ہے، اور یہاں ایک بہت باریک فرق سمجھنا ضروری ہے۔
مائنڈفلنس کا مقصد ذہن کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ اچھا، جی، ذہن کا کام ہی موازنہ کرنا، پرکھنا اور رائے بنانا ہے۔ یہ اس کا بنیادی فنکشن ہے۔ تو پھر مشق کیا ہے؟ اگر ہم فیصلہ کرنا بند نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ مشق یہ ہے کہ آپ اس جج کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے فیصلوں کو صرف دیکھیں اور نوٹ کریں۔ جب ذہن میں خیال آئے یہ مراقبہ اچھا نہیں ہو رہا، تو آپ اس خیال سے لڑنے یا اس پر یقین کرنے کے بجائے صرف یہ نوٹ کریں کہ او، ذہن نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے، بس۔ صرف نوٹ کریں۔ جی، آپ اس فیصلے کو بھی ایک گزرتے بادل کی طرح دیکھتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر فیصلے ہمارے ماضی کے تجربات اور تعصبات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں حال کو اس کی اصلیت میں دیکھنے سے روکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمیں خطرے سے نہیں بچاتی؟ اگر ہم ہر چیز کو غیر فیصلہ کن نظر سے دیکھنے لگیں تو کیا ہم لاپرواہ نہیں ہو جائیں گے؟ جیسے گرم چولہے کو چھونے سے پہلے فیصلہ نہ کرنا تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اعتراض ہے اور بہت اچھا سوال ہے۔ مائنڈفلنس کا مطلب عقل کا استعمال چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ فرق کرنے کی صلاحیت یعنی ڈسکریمنیشن اور فیصلہ سازی یعنی ججمنٹ میں فرق کرتی ہے۔ آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ چولہا گرم ہے اور اسے چھونا خطرناک ہے، یہ دانش مندی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ہر خیال، ہر احساس اور ہر تجربے کو اچھا یا برا قرار دینے لگتے ہیں تو آپ حقیقت پر اپنی پسند ناپسند کی ایک تہہ چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تہہ چڑھا دیتے ہیں؟ جی، تو مشق اس غیر ضروری تہہ کے بارے میں آگاہ ہونے کی ہے۔ ہم خود اپنے فیصلوں کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب؟ یعنی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی تو ایک اور فیصلہ ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہوا۔ یعنی ہمیں جج کو نوکری سے نہیں نکالنا، بس اس کی ہر بات کو حتمی سچائی ماننا چھوڑ دینا ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب ہم ذہن کے اس شور سے تھوڑا فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اعتماد یا بھروسے کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں کس چیز پر بھروسہ کرنا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مائنڈفلنس میں اعتماد سب سے پہلے اپنے آپ پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اپنی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ، اپنی کھلا رہنے اور سیکھنے کی اہلیت پر بھروسہ۔ جب آپ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے تجربے پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ احساس خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، آپ اسے قبول کرتے ہیں کیونکہ اس لمحے کی حقیقت وہی ہے۔ جب آپ نے اعتماد کی بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم اکثر اپنے خیالات پر تو فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے احساسات یا اپنی انٹیوشن پر شک کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خیالات اکثر منطق اور زبان کا سہارا لیتے ہیں جو ہمیں زیادہ ٹھوس لگتے ہیں، جبکہ انٹیوشن ایک خاموش، گہرا احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم بار بار اپنے اندرونی تجربے کو بغیر فیصلے کے دیکھنے کی مشق کرتے ہیں تو ہم اس خاموش آواز کو سننا سیکھتے ہیں۔ اس سے یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ ہمارے اندر تمام تر شور کے نیچے ایک صحت مند اور قابل اعتماد مرکز موجود ہے۔ ہم اپنے اندرونی رہنما پر اعتماد کرنا سیکھتے ہیں۔ واہ! یہ اعتماد ہی ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سنبھالتا ہے۔ اپنے اندرونی رہنما پر اعتماد کرنا، یہ ہمیں فیاضی اور سخاوت کی طرف لاتا ہے۔ یہ شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن جب کوئی خود پر بھروسہ کرتا ہے تو شاید دوسروں کو دینا آسان ہو جاتا ہے۔ مائنڈفلنس میں فیاضی کا کیا تصور ہے؟ یہ صرف پیسے یا چیزیں دینے تک محدود ہے؟ بالکل نہیں۔ مائنڈفلنس میں فیاضی کا تصور بہت وسیع اور خوبصورت ہے۔ یہ اپنی ذات کی بھلائی، اپنا جوش، اپنا وقت، اپنی پوری توجہ اور سب سے بڑھ کر اپنی موجودگی یعنی پریزنس دوسروں کو دینے کی مشق ہے۔ اپنی موجودگی؟ جی، جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوں اور اپنا فون ایک طرف رکھ کر، اپنے ذہن کے خیالات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اس شخص کے لیے موجود ہوں، تو یہ فیاضی کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس سلسلے میں ایک تصور شاہانہ عطا یعنی کنگلی گیونگ کا بھی آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے اس طرح دینا جیسے آپ کے پاس لامحدود خزانہ ہو، بغیر کسی بدلے کی توقع کے، بغیر یہ حساب لگائے کہ مجھے واپس کیا ملے گا، جیسے ایک بادشاہ دیتا ہے فراخت دلی سے۔ لیکن اکثر دینے کے عمل میں ایک اندرونی مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس خود کم ہے، اگر میں نے دے دیا تو میرا کیا ہوگا؟
ہاں، یہ احساس بہت عام ہے۔ اس مزاحمت کا کیا کیا جائے؟ اس مزاحمت کا مشاہدہ کرنا ہی تو اصل مشق ہے۔ جب دینے کا خیال آئے تو دیکھیں کہ ذہن میں کیا ابھرتا ہے۔ مستقبل کا ڈر، کمی کا خوف، یہ سوچ کے اس کی قدر نہیں کی جائے گی۔ صحیح۔ یہ سب خوف پر مبنی خود کو بچانے کے پرانے طریقے ہیں۔ فیاضی خود غرضی کی ان کھردری سطحوں کو نرم اور ہموار کرتی ہے، اور اگر آپ اس سے بھی گہری سطح پر دیکھیں تو وہاں نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی تحفہ اور نہ کوئی لینے والا، صرف کائنات خود کو اثر نو ترتیب دے رہی ہے۔ کیا بات ہے! کائنات خود کو اثر نو ترتیب دے رہی ہے۔ یہ سوچ ہی پرسپیکٹو بدل دیتی ہے۔ اب آخری خوبی جو شاید ان سب کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، توجہ یا ارتکاز۔ ان تمام رویوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ توجہ وہ دھاگا ہے جو ان تمام موتیوں کو ایک مالا میں پروتا ہے۔ اگر صبر، فیاضی اور اعتماد موتی ہیں تو توجہ وہ دھاگا ہے۔ اچھا۔ مائنڈفلنس کی تعریف ہی یہی ہے، جان بوجھ کر غیر فیصلہ کن انداز میں حال کے لمحے پر توجہ دینا۔ ارتکاز وہ آلہ ہے جو ہماری آگاہی کو ایک جگہ مستحکم رکھتا ہے، ورنہ ذہن تو ایک سرکش بندر کی طرح ہر پل ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ تو اس آلے کو تیز کیسے کیا جائے؟ اس کی شروعات اپنی سانس پر توجہ مرکوز کرنے سے کرنا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ جیسے ورزش سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ویسے ہی توجہ کی مشق سے ارتکاز مضبوط ہوتا ہے، اور جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ہماری آگاہی صرف سانس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ خیالات، احساسات، جسمانی سنسنیوں اور ارد گرد کے ماحول جیسے وسیع تر تجربات کا احاطہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ توجہ ہی ہمیں ان تمام خوبیوں کو زندگی کے ہر لمحے میں زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر، ترک کرنا، غیر فیصلہ کن رویہ، اعتماد، فیاضی اور ارتکاز، یہ وہ باطنی خوبیاں ہیں جو مائنڈفلنس کی مشق کی اصل روح ہیں۔ جی بالکل۔ یہ صرف ٹیکنیکیں نہیں، بلکہ وہ رویے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ مشق کا دل ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم آگے کی عمارت کھڑی کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم نظریے سے عمل کی طرف بڑھیں گے اور مشق کے دل پر ہی بات کریں گے، یعنی بیٹھ کر اور چلتے پھرتے مراقبہ کرنے کے حقیقی اور عملی طریقوں پر۔ زبردست! یعنی ہم تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جاننا واقعی دلچسپ ہوگا کہ ان تمام خوبصورت رویوں کو روزمرہ کی مشق میں کیسے شامل کیا جائے۔ لیکن جانے سے پہلے ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی ضرور۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اگر ہم صرف ہر لمحے میں مکمل طور پر موجود رہنا سیکھ لیں تو یہ خوبیاں خود بخود ہمارے اندر سے پھوٹنا شروع ہو جائے؟ بالکل اسی طرح جیسے صحیح مٹی اور پانی ملنے پر ایک بیج سے پودا خود ہی نکل آتا ہے۔ پچھلی بار جب ہم ملے تھے تو ہم نے ذہن سازی کے جو 7 بنیادی رویے ہیں ان پر بات کی تھی۔ جی، غیر فیصلہ کن ہونا، صبر اور مبتدی کا ذہن، وہ سب چیزیں۔ بالکل، وہ سب ایک طرح سے ذہنی کیفیتیں تھیں، ایک نظریہ تھا۔ صحیح کہا، وہ ایک نقشے کی طرح تھیں۔ مطلب وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس سفر پر چلنا کیسے ہے، لیکن ظاہر ہے نقشہ خود منزل تو نہیں ہوتا۔ سفر تو قدم اٹھانے سے ہی ہوتا ہے۔ جی، اور آج ہم وہی قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نظریے سے نکل کر سیدھا عمل کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، مشق کی گہرائیوں میں۔ تو یہ ہے حصہ سوم، مشق کا مرکز۔ آج ہم بات کریں گے سب سے بنیادی لیکن شاید سب سے گہری مشق پر، بیٹھ کر مراقبہ۔ اچھا، اور اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ بیٹھنے کا صحیح انداز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر 2 بہت ہی طاقتور تصوراتی مشقیں ہیں، پہاڑ اور جھیل کا مراقبہ۔ بہترین! تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ جسمانی مشق کی وہ بنیاد ہے جس پر ذہن سازی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ماخذ میں زندگی کو ایک تیز بہتے دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اکثر ہم اس دریا میں بس بہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی پریشانیوں کے ساتھ، بے بس ہو کر۔ بالکل۔
یہ مشق ہمیں اس بہاؤ سے باہر نکل کر دریا کے کنارے پر سکون سے بیٹھنے کا موقع دیتی ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر ہم دریا کے بہاؤ کو صرف دیکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس کودنا ہے یا نہیں۔ کنارے پر بیٹھنے کا یہ عمل ہی مراقبہ ہے۔ تو اس کنارے پر بیٹھنے کا پہلا قدم ہے بیٹھ کر مراقبہ، لیکن یہ صرف کہیں بھی کسی بھی طرح بیٹھ جانے کا نام تو نہیں ہوگا؟ ماخذ کہتا ہے کہ یہ محض جسم کو پار کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دراصل ذہن کا بیٹھنا ہے۔ ذہن کا بیٹھنا۔ جی، آپ جسم کو تو ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں، وہ تو آسان ہے۔ اصل چیلنج تو ذہن کو اسی لمحے میں اسی جگہ پر ٹھہرانا ہے۔ اور یہیں پر بیٹھنے کا انداز مطلب پوسچر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ماخذ کہتا ہے کہ آپ کا انداز نشست چاہے آنکھیں بند ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی بیداری اور استحکام کا ایک خاموش اعلان ہے، ایک طرح سے پہاڑ کی طرح پرشکا اور ٹھوس۔ اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ آپ کے جسم کا انداز آپ کے ذہن کو براہ راست سگنل بھیجتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی کوئی مراقبے میں اونگھنے لگتا ہے یا اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم ڈھلک جاتا ہے۔ بالکل، وہ وقار، وہ ٹھہراؤ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ جسم اور ذہن کا تعلق اتنا گہرا ہے۔ تو پھر پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اس مشق کا آغاز کیسے کریں؟ ماخذ میں ٹیکنگ یور سیٹ یعنی اپنی نشست سنبھالنے کا ایک تصور ہے۔ یہ سننے میں عام سا لگتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس میں کوئی گہری بات ہے۔ اس میں بہت گہری بات ہے۔ یہ کسی کرسی پر تھک کر گر جانے جیسا نہیں ہے۔ اپنی نشست سنبھالنا ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ ایک ارادے کے ساتھ۔ جی، اس میں ایک توانائی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ بیٹھتے ہوئے بھی ایک موقف اختیار کرنے جیسا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں یہاں ہوں، اسی لمحے میں پوری طرح سے موجود۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ اس پورے انداز کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، وقار، ڈگنیٹی۔ جی، اور یہ لفظ اتنا زبردست ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھیں تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لمبی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ صحیح۔ تو یہ وقار ہمارے ذہن پر کیسے اثر کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم کندھے جھکا کر کمر خمیدہ کر کے بیٹھیں تو یہ جسمانی حالت خود بخود کیسا احساس دلاتی ہے؟ کم توانائی، اداسی، بے کیفی۔ بالکل۔ اور اگر اس کے برعکس ہم سینہ تان کر اکڑ کر بیٹھیں تو وہ تناؤ اور ایک ضرورت سے زیادہ کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو وقار کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک توازن ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو، جیسے سر کو کوئی دھاگا آہستہ سے اوپر کھینچ رہا ہو، لیکن اکڑی بھی نہ ہو۔ کندھے بالکل ڈھیلے اور آرام دہ، اور سر، گردن اور کمر ایک قدرتی سیدھ میں ہو۔ ایک مستحکم اور پرسکون حالت۔ جی، اور یہاں ماخذ ایک بہت چونکا دینے والی بات کہتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وقار سے بیٹھنا آپ کو بہتر محسوس کرائے گا، بلکہ یہ کہ یہ آپ کو وہ یاد دلائے گا جو آپ ہمیشہ سے تھے۔ ایک منٹ، یہ مجھے یاد دلائے گا کہ میں ہمیشہ سے کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انداز ہمیں ہماری اصلی قدر و قیمت یعنی اوریجنل وردینس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اصلی قدر و قیمت؟ جی، ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خود سے ناقدری یا کمتر ہونے کا احساس لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ احساسات ہمیں سکھائے گئے تھے معاشرے میں، ہمارے تجربات نے۔ بالکل، یہ ہمارا اصل سوبھاؤ نہیں ہے۔ تو جب ہم وقار کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر اپنی اس کھوئی ہوئی قدر کو دوبارہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور نفسیاتی عمل ہے۔ واہ، مطلب جسم کی حالت کو بدل کر ہم دراصل اپنے ذہن کی سب سے گہری پروگرامنگ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جی، زین روایت میں ایک بہت خوبصورت تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح انداز میں بیٹھنا ہی ذہن کی صحیح حالت ہے، یعنی یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے۔ یہ موجودگی کا اور ہر لمحے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنے کا ایک عہد ہے۔ ماخذ میں اس کی مثال ایک صاف آئینے سے دی گئی ہے۔ صاف آئینہ؟ جی، جو صرف عکس دکھاتا ہے لیکن خود بالکل خالی اور قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کو پکڑتا نہیں، نہ ہی کسی چیز کو دور دھکیلتا ہے۔ وہ بس غیر جانبداری سے مشاہدہ کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو جسم کا سیدھا ہونا، وقار، یہ سب سمجھ آتا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا ہاتھوں کا کیا؟
اکثر ہم مراقبے کی تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ایک خاص انداز میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، ہاتھوں کا بہت اہم کردار ہے۔ ہاتھوں کی مختلف حالتیں، جنہیں مدراز کہا جاتا ہے، مختلف توانائیوں اور ذہنی کیفیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو کچھ عام حالتیں کون سی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ سب سے عام حالت ہے کہ آپ ہتھیلیاں نیچے کی طرف کر کے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں۔ اچھا، یہ خود انحصاری اور ٹھہراؤ کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لمحے میں مزید کچھ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ہتھیلیاں اوپر کی طرف ہوں؟ اگر آپ ہتھیلیاں اوپر کی طرف کھولتے ہیں تو یہ قبولیت اور کشادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کائنات سے توانائی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ خاص طور پر پریشانی یا الجھن کے وقت مددگار ہو سکتا ہے۔ ماخذ میں مٹھی کی بھی ایک مثال دی گئی ہے۔ جی، اور وہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے ہاتھ کتنی غیر ارادی طور پر ہمارے جذبات سے جڑے ہیں۔ مٹھی کس چیز کی علامت ہے؟ غصے کی، جارحت کی۔ بالکل، جب ہم شدید غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری مٹھیاں خود بخود بھنج جاتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس کازمک مدرا ہے، جس میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے پر رکھی ہوتی ہیں اور انگوٹھوں کے سرے نرمی سے ایک دوسرے کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ یہ توازن اور وحدت کی علامت ہے۔ تو ہمارے ہاتھ بھی ہر وقت ہمارے ذہن کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اس پر توجہ نہ بھی دیں۔ بالکل۔ اب ہم صرف جسمانی انداز سے آگے بڑھ کر تصورات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ہم اپنے اس وقار اور استحکام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کچھ طاقتور تصورات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلا ہے پہاڑ کا مراقبہ۔ یہ نام سننے میں ہی بہت پرسکون اور طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے بھی۔ پہاڑ ہر ثقافت میں موجودگی، ابدی سکون اور پاکیزگی کی علامت رہے ہیں۔ وہ صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو یہ مشق کی کیسے جاتی ہے؟ کیا ہم صرف ایک پہاڑ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے ذہن میں ایک پہاڑ کا تصور کرتے ہیں۔ کوئی بھی پہاڑ؟ کوئی بھی پہاڑ جو آپ کو پسند ہو یا پھر آپ کے تخیل میں آئے۔ اس کی خصوصیات کو نوٹ کریں۔ اس کی بلند چوٹی جو شاید برف سے ڈھکی ہو، اس کی ڈھلوانیں، اس کی مضبوطی کو محسوس کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا قدم اس پہاڑ کی خصوصیات کو اپنے جسم میں محسوس کرنا ہے۔ اچھا، یعنی اس تصور کو اپنے جسم کا حصہ بنانا ہے۔ جی، آپ کا سر اس کی بلند چوٹی بن جائے، آپ کے بازو اور کندھے اس کے پہلو، اور آپ کی ٹانگیں اس کی وہ مضبوط بنیاد بن جائیں جو زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ خود کو ایک سانس لیتا ہوا پہاڑ بننے کی دعوت دیں۔ یہ تصور بہت طاقتور ہے، لیکن حقیقت میں جب ذہن میں طوفان چل رہا ہو تو خود کو پہاڑ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس مشق کا بنیادی سبق ہی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جس طرح پہاڑ ہر موسم، تیز دھوپ، بارش، برفانی طوفان میں ثابت قدم رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں بدلتے خیالات، جذبات اور حالات کے سامنے ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ مطلب ہمارے خیالات اور احساسات موسم کی طرح ہیں؟ بالکل، وہ پہاڑ پر آنے والے موسم کی طرح ہے۔ وہ خود پہاڑ نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن پہاڑ وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس مشق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے وقتی جذبات سے کہیں بڑھ کر کچھ ہیں۔ ہم وہ پہاڑ ہیں، نہ کہ اس پر چلنے والی ہوا کا ایک جھونکا۔ یعنی ہماری اصل شناخت وہ پہاڑ ہے، نہ کہ اس پر چھائے ہوئے بادل۔ یہ تو ہوئی استحکام اور ثابت قدمی کی بات، لیکن کبھی کبھی ہمیں لچک اور قبولیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور اسی کے لیے ماخذ ایک اور طاقتور تصویر پیش کرتا ہے: جھیل کا مراقبہ۔ جھیل، جی، جہاں پہاڑ کی توانائی ٹھوس اور اٹل ہے، وہیں پانی کی توانائی قبول کرنے والی اور لچکدار ہے۔ اور یاد رکھیں، پانی کی نرمی میں بھی بے پناہ طاقت ہے۔ وہ چٹان کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو جھیل کے مراقبے کی مشق کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہاڑ سے کیسے مختلف ہے؟ یہ مشق اکثر لیٹ کر کی جاتی ہے، جو خود ہی قبولیت کی علامت ہے۔ آپ لیٹ کر ایک وسیع جھیل کا تصور کرتے ہیں جسے زمین نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔
جب ہوا بالکل ساکن ہوتی ہے تو اس کی سطح ایک کامل آئینے کی طرح ہموار ہوتی ہے۔ وہ آسمان، بادلوں، درختوں، ہر چیز کا عکس دکھاتی ہے، بغیر کسی فیصلے کے؟ بغیر کسی فیصلے کے۔ اور جب ہوا چلتی ہے تو اس کی سطح پر لہریں پیدا ہوتی ہیں جس سے عکس دھندلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جھیل کی فطرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور ہم خود کو اس جھیل کے ساتھ ایک ہونے دیتے ہیں؟ جی، اپنے ذہن اور دل کو اس جھیل کی طرح کشادہ اور قبول کرنے والا بنائیں۔ جو کچھ بھی آئے اس کا عکس دکھائیں اور اسے گزر جانے دیں۔ اس کے گہرے معنی کیا ہیں؟ اس کا گہرا سبق یہ ہے کہ سطح پر کتنی ہی لہریں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ہلچل کیوں نہ ہوں، جھیل کی گہرائیاں ہمیشہ پرسکون اور خاموش رہتی ہیں۔ اچھا۔ اب اسے اپنے ذہن سے جوڑیں۔ ہم اکثر خود کو صرف اپنے وقتی خیالات اور احساسات یعنی سطح کی لہروں سے شناخت کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مشق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان لہروں کے نیچے بیداری کا ایک وسیع اور اٹل ذخیرہ یعنی جھیل کی گہرائی بھی موجود ہے جو ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ یہ مشق ہمیں اپنے تمام حالات کو چاہے وہ پرسکون ہو یا طوفانی قبولیت کے ساتھ تھامنا سکھاتی ہے۔ تو ایک طرف پہاڑ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم موسم نہیں ہیں، اور دوسری طرف جھیل ہے جو سکھاتی ہے کہ ہم سطح کی لہریں نہیں ہیں بلکہ وہ گہرائی ہیں جس میں یہ لہریں اٹھتی ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے بیٹھ کر مراقبے کے عملی پہلوؤں کو سمجھا، ہم نے وقار کے ساتھ بیٹھنے کی طاقت کو جانا اور پھر پہاڑ اور جھیل جیسے طاقتور تصورات کے ذریعے اپنے اندر سکون اور قبولیت پیدا کرنے کے طریقے سیکھے۔ یہ واقعی نظریے سے عمل کی طرف ایک بہت گہرا اور اہم سفر ہے۔ ماخذ میں 8ویں صدی کے چینی شاعر لی پو کا ایک بہت خوبصورت قول ہے جو اس ساری بات کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، پہاڑ اور میں، یہاں تک کہ صرف پہاڑ باقی رہ جاتا ہے۔ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اچھا، کیا ہم اپنی وقتی پریشانیوں، اپنی فکروں، اپنی عارضی شناختوں کو اس طرح بہہ جانے دے سکتے ہیں کہ آخر میں صرف ہمارا بنیادی اٹل سکون، ہمارا اندرونی پہاڑ باقی رہ جائے؟ ایک بہترین سوال جس کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے بیٹھنا سیکھ لیا ہے، حصہ چہارم میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ذہن سازی کو حرکت اور روزمرہ کے معمولات میں کیسے شامل کیا جائے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے سکون پر بات کی تھی، جی، لیکن پھر ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور زندگی کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سکون کو، اس کو زندگی کی ہلچل میں کیسے ساتھ رکھا جائے؟ اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ مراقبہ زندگی سے الگ تھلگ ہو کر کرنے والی کوئی چیز ہے، جبکہ اس کا اصل مقصد زندگی میں پہلے سے زیادہ گہرائی اور توجہ کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ایک طرح کے سفر پر نکلیں گے۔ ہم حرکت سے شروع کریں گے، پھر ٹھہراؤ میں سکون تلاش کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ آگاہی ہمارے جذبات کو کیسے بدل سکتی ہے۔ جی ہاں۔ آج کی اس گہری گفتگو کا عنوان ہے حصے چہارم، ہر قدم میں آگاہی، اور ہم رہنمائی لے رہے ہیں جان کیبٹ زن کی کتاب Wherever You Go, There You Are سے۔ جی، تو آئیے چلنے سے شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جب مراقبے کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ساکت بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر آتی ہے۔ بالکل یہی تصویر آتی ہے۔ لیکن کتاب میں یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے کہ کئی لوگوں کے لیے مراقبے کی گہرائی کا راستہ چلنے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا ذہن بہت بے چین ہو یا جسم میں کوئی تکلیف ہو۔ ان کے لیے ساکت بیٹھنا ایک عذاب بن سکتا ہے۔ صحیح۔ حرکت کرنا توانائی کو ایک بہاؤ دیتا ہے۔ روایتی طور پر بھی کئی خانقاہوں میں بیٹھنے اور چلنے کے مراقبے کو برابر کی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ خیال جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ اس مراقبے میں چلنے کا مقصد کہیں پہنچنا نہیں ہے، بالکل، بلکہ صرف چلنے کی خاطر چلنا ہے۔ صرف چلنا۔ جی، یہ بات سننے میں جتنی سادہ ہے، اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل، کیونکہ ہم تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہنچنے کی جلدی میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی اصل مشق ہے۔
جب آپ کا کوئی مقصد، کوئی منزل نہیں ہوتی تو آپ پر حال میں موجود رہنے کا کوئی دباؤ نہیں رہتا۔ اچھا۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مشق میں آپ اپنی پوری توجہ اپنے قدموں پر لاتے ہیں۔ ایک قدم کا اٹھنا، ہوا میں آگے بڑھنا اور پھر زمین سے اس کا وہ جو لمس ہے اسے محسوس کرنا۔ آپ ہر قدم کے ساتھ سانس کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ ہر قدم ایک نئی دنیا، ہر لمحہ ایک نیا آغاز۔ لیکن اگر ذہن بھٹک کر آنے والے دن کے کاموں کی لسٹ بنانے لگے تو کیا کریں؟ ظاہر ہے چلتے ہوئے تو یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہوگا، بالکل ہوگا۔ ذہن کا کام ہی بھٹکنا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ اسے فیصلہ کیے بغیر بہت نرمی سے واپس اپنے قدموں پر لے آئیں۔ ہاں، یہی وہ لمحہ ہے جسے واپسی کہتے ہیں، اور اصل مشق اسی واپسی میں ہے۔ اچھا۔ کتاب میں ایک بہت مزیدار مثال دی گئی ہے کہ آپ یہ مشق سپر مارکیٹ میں شاپنگ کارٹ کو دھکیلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ واہ، واقعی؟ یعنی اس کے لیے کوئی خاص جگہ یا کوئی خاص وقت نہیں چاہیے؟ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی اسے شامل کر سکتے ہیں؟ بالکل، بنیادی خیال یہی ہے کہ اگر آپ یہاں موجود نہیں ہیں تو آپ وہاں پہنچ کر بھی موجود نہیں ہوں گے۔ بہت گہری بات ہے۔ ہماری منزل ہمیشہ مستقبل میں ہوتی ہے، اور اس چکر میں حال ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ چلنے کا مراقبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر قدم خود ایک منزل ہے، ہر لمحہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ چلنے میں تو ایک لے اور حرکت ہے، لیکن کیا یہی آگاہی اس وقت بھی قائم رہ سکتی ہے جب ہم بالکل ساکت ہوں، جیسے کسی بینک کی قطار میں کھڑے ہوئے؟ جی، یہ مجھے اگلی مشق کی طرف لاتا ہے، کھڑے ہونے کا مراقبہ۔ یہ ایک بہت طاقتور مشق ہے، خاص طور پر ان لمحوں کے لیے جنہیں ہم عام طور پر ضائع سمجھتے ہیں، جیسے کسی کا انتظار کرنا۔ کتاب میں اس کے لیے درختوں سے سیکھنے کا بہت خوبصورت مشورہ دیا گیا ہے۔ درختوں سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ آپ ایک درخت کی طرح کھڑے ہوں، اپنے پاؤں کو زمین میں جڑوں کی طرح محسوس کریں۔ اچھا۔ محسوس کریں کہ آپ کی توانائی زمین سے اوپر کی طرف آ رہی ہے۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور سیدھا رکھیں، جیسے درخت کا تنا، لیکن اکڑا ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کو ہلکا سا جھولتا ہوا محسوس کریں، جیسے درخت ہوا میں نرمی سے جھولتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور تصور ہے۔ میں ابھی اپنے کھڑے ہونے کے انداز کے بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ اکثر ہم یا تو ایک ٹانگ پہ وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں یا کندھے چکائے ہوئے۔ یہ تو اپنے جسم سے جڑنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ بالکل، درختوں کے بارے میں سوچیں، وہ صدیوں تک ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ جی۔ وہ طوفان، دھوپ، بارش سب کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ ان میں ایک ٹھہراؤ اور وقار ہے۔ جب ہم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس ٹھہراؤ کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ انتظار کی بے چینی کو آگاہی کے ایک موقع میں بدل دیتا ہے۔ اور اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے لیٹ کر مراقبہ کرنا۔ اس کا خیال تو بہت پرسکون لگتا ہے، لیکن ایک عملی مسئلہ بھی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس سو جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو کیا کتاب میں اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ سو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، شاید آپ کے جسم کو اسی کی ضرورت تھی۔ اچھا۔ اور یہ نیند عام نیند سے زیادہ گہری اور پرسکون ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ سکون کی حالت میں نیند میں داخل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ جاگتے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ارادہ کرنا بھی مشق کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیٹ کر آپ اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ سکتے ہیں، جو بیٹھنے یا کھڑے ہونے میں ممکن نہیں۔ اس کے لیے کتاب میں ایک خاص تکنیک کا ذکر ہے، باڈی سکین۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اپنے جسم کا گائیڈڈ ٹور ہے۔ آپ لیٹ کر اپنی توجہ پیر کی انگلیوں سے شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پورے جسم سے گزارتے ہیں۔ مقصد ہر حصے کے احساس کو بغیر کسی فیصلے کے صرف محسوس کرنا ہے۔ آپ تصور کرتی ہیں کہ آپ اس حصے میں سانس لے رہی ہیں اور وہیں سے سانس باہر نکال رہی ہیں۔ اچھا۔ یہ مشق جسم میں چھپے ہوئے تناؤ کو سامنے لاتی اور اسے پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔ کیا اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہے؟ یقیناً، یہ صرف جسمانی مشق نہیں ہے،
کتاب کہتی ہے کہ یہ آپ کو اپنے جذباتی جسم سے جوڑتی ہے۔ جذباتی جسم؟ جی، یعنی ہمارے جسم کے ہر حصے سے کوئی گہری جذباتی بات بھی جڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے دل کے حصے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، جو محبت، خوشی اور ہمدردی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ یا پیٹ کا حصہ، جہاں ہم اکثر تناؤ یا گٹ فیلنگز محسوس کرتے ہیں۔ یہ مشق ہمیں اپنے جسم میں موجود جذباتی توانائی کو محسوس کرنے اور قبول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم سے جڑنے کی بات ہو رہی ہے تو کتاب میں ایک بہت ہی سادہ سی لیکن عجیب سی صلاح دی گئی ہے، دن میں کم سے کم ایک بار اپنے جسم کو فرش پر لائیں۔ ایسا کیوں؟ یہ میری پسندیدہ مشقوں میں سے ایک ہے۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی کرسیوں، صوفوں اور بستروں پر گزار دیتے ہیں۔ زمین سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ جب آپ فرش پر لیٹتے یا بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کی روزمرہ کی عادت کو توڑتا ہے۔ یہ آپ کو ایک مختلف زاویہ نظر دیتا ہے، لفظی اور علامتی دونوں معنوں میں۔ یہ ذہن کو صاف کرتا ہے۔ یعنی مقصد کوئی خاص یوگا پوز کرنا نہیں بلکہ صرف فرش پر موجود ہونا ہے۔ بالکل، چاہے آپ یوگا کریں، اسٹریچنگ کریں یا صرف لیٹ جائیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم میں مکمل طور پر موجود ہوں، بغیر کسی مقابلے یا خود کو پرکھنے کے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج آپ کا جسم کیسا محسوس کر رہا ہے۔ کوئی سختی ہے، کوئی نرمی، آپ بس اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسے بدلنے کی کوشش کیے بغیر۔ یہ خود شناسی کا ایک بہت ہی گہرا عمل ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور دلچسپ تصور ہے، مشق نہ کرنا بھی مشق ہے۔ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اصل مشق کبھی نہ بھٹکنا نہیں، بلکہ بھٹکنے کے بعد واپس لوٹنا ہے۔ اچھا۔ اسی واپسی کے لمحے میں ساری بصیرت چھپی ہے۔ جب آپ کچھ دن مشق نہیں کرتے اور پھر واپس آتے ہیں تو آپ کو مشق نہ کرنے کے اثرات واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کا جسم کتنا اکڑا ہوا ہے، ذہن کتنا بے چین ہے، توجہ کتنی آسانی سے بھٹک جاتی ہے۔ تو یہ ناکامی نہیں بلکہ یہ بھی سیکھنے کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو بہت حوصلہ دینے والی بات ہے۔ جی، کیونکہ اکثر لوگ ایک دو دن مشق چھوٹ جانے پر خود کو قصوروار سمجھ کر اسے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اس فرق کو دیکھنا ہی اصل سیکھ ہے۔ یہ آگاہی کی طرف واپسی کا لمحہ ہے۔ اس واپسی میں ہی بصیرت ہے۔ ہم زندگی میں مسلسل آگاہی کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ ذہن بھٹکے گا، ہم بھول جائیں گے، لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے اور ہم واپس آتے ہیں تو اس واپسی کے لمحے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زندگی خود ایک مشق ہے، ہر لمحہ واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ ابھی تک ہم نے اپنے جسم اور ذہن کے ساتھ رہنے کی بات کی، لیکن کیا اس آگاہی کو ہم اپنے جذبات، خاص طور پر دوسروں کے لیے اپنے جذبات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، اور یہی محبت بھری شفقت یا میتا مراقبے کی مشق آتی ہے۔ یہ جذباتی صحت کے لیے ایک بنیادی مشق ہے۔ میتا؟ جی، یہ صرف ایک اچھا احساس پیدا کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک ارادی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو نرمی اور ہمدردی کے لیے کھولتے ہیں۔ اس کی شروعات خود سے ہوتی ہے، لیکن خود سے شفقت کرنا اکثر سب سے مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن خود پر بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے، شاید اس لیے کہ ہم اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں کو جانتے ہیں۔ اس مشق میں آپ اپنے دل میں محبت اور شفقت کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے کہتے ہیں، میں خوش رہوں، میں محفوظ رہوں، میں صحت مند رہوں، میں سکون سے رہوں۔ آپ خود کو غیر مشروط محبت اور قبولیت کے ساتھ اپنی آگاہی کی گود میں رکھتے ہیں۔ یہ خود کو معاف کرنے اور خوش رہنے کی اجازت دینے کا ایک تجربہ ہے۔ اور خود کے بعد اس دائرے کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ پھر آپ اس شفقت کو باہر کی طرف پھیلاتے ہیں، ایک دائرے کی طرح جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اچھا۔ پہلے ان کی طرف جنہیں آپ بہت عزیز رکھتے ہیں، آپ کے خاندان، دوست، پھر ان لوگوں کی طرف جنہیں آپ جانتے ہیں لیکن زیادہ قریبی تعلق نہیں، جیسے پڑوسی یا ساتھ کام کرنے والے۔ اور پھر شاید سب سے مشکل مرحلہ آتا ہے، ان لوگوں کی طرف شفقت بھیجنا جن کے ساتھ ہمارے تعلقات مشکل ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔
یہ ان کے غلط رویے کو قبول کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس بارے میں ہے؟ یہ اپنے دل کو نفرت اور غصے کے بوجھ سے آزاد کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی سمجھ کے مطابق خوشی تلاش کر رہے ہیں، بھلے ہی ان کے طریقے غلط ہوں۔ اور آخر میں اس دائرے کو پوری دنیا تک پھیلایا جاتا ہے، تمام مصیبت زدہ لوگوں، تمام جانداروں اور خود اس سیارے کی طرف۔ اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے واقعی کچھ بدلتا ہے؟ اس کا مقصد باہر کچھ بدلنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کی اس محبت اور شفقت کو ظاہر کرنا ہے جو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اچھا، لیکن ہماری اپنی تکالیف اور خوف کی وجہ سے چھپ جاتی ہے۔ جیسا کہ دلائی لاما نے کہا، میرا مذہب شفقت ہے۔ یہ مشق ہمیں اس مذہب سے جوڑتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہن سازی یا مائنڈفلنس کسی خاص آسن یا پوز کا نام نہیں، بالکل نہیں۔ اسے چلنے پھرنے سے لے کر قطار میں کھڑے ہونے تک، اور یہاں تک کہ محبت اور شفقت جیسے جذبات کو پروان چڑھانے کے ذریعے زندگی کے ہر پہلو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ یہ مشق کو ایک خانے سے نکال کر پوری زندگی پر لاگو کرنے کے بارے میں۔ اور ایک آخری سوچنے کی بات جو ان تمام مشقوں کو جوڑتی ہے، یہ ہمیں چیزوں کے باہمی ربط یعنی انٹر کنیکٹڈنس کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ساری مشقیں دراصل ہمیں ایک ہی سچائی کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہم الگ تھلگ نہیں ہیں۔ جب آپ درخت کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تو آپ زمین سے جڑتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ میتا کی مشق کرتے ہیں تو آپ دوسرے انسانوں اور تمام جانداروں سے جڑتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ علیحدگی صرف ہمارے دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ یعنی اصل سفر کہیں اور پہنچنا نہیں، بلکہ خود کو وہیں رہنے کی اجازت دینا ہے جہاں ہم پہلے سے موجود ہیں۔ اس گہری بصیرت کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے یعنی حصہ پنجم میں ہم مائنڈفلنس کی روح کا کھوج لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کو کیسے بدلتی ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے مائنڈفلنس کی جسمانی ٹیکنیک پر اور مشقوں پر بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ جی، کہ سانس کیسے لینی ہے، جسم کو کیسے محسوس کرنا ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں اور اس کے فلسفے کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ یعنی یہ مشقیں صرف جسمانی حرکات تو نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج کے دور کا انسان جو اسکرینوں اور ڈیڈ لائنز میں گھرا ہوا ہے، اپنی روح کا وہ قدیم سکون دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہم آگ کے پاس بیٹھنے کی پرانی حکمت سے لے کر سیڑھیاں چڑھنے جیسے عام کاموں تک اس راستے کو تلاش کریں گے۔ یہ 5واں حصہ ہے، مائنڈفلنس کی روح۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جی، اب تک کی جو گفتگو تھی وہ تو تھی مشق کے کیا اور کیسے پر۔ ہاں، ٹیکنیک پر تھی۔ آج کی گفتگو ہے اس کے کیوں پر۔ اچھا، یہ حصہ اس بات پر مرکوز ہے کہ ہم مائنڈفلنس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے بن سکتے ہیں، کیسے شامل کریں؟ ہاں، تاکہ یہ ایک الگ سے کرنے والی سرگرمی نہ لگے، بلکہ ہماری زندگی کا، ہمارے ہونے کے انداز کا ایک لازمی حصہ بن جائے۔ صحیح۔ جان کیبٹ-زن کی کتاب ویئر ایور یو گو دیر یو آر کا یہ پورا حصہ اسی خیال پر ہے کہ مشق کو زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرح سے مشق ہی زندگی ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا خیال ہی بہت گہرا اور شاعرانہ سا ہے، آگ کے پاس بیٹھنا۔ جی، آج تو ہم گھر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور روشنی اور حرارت آ جاتی ہے، لیکن لاکھوں سال تک انسان کے لیے تو آگ ہی سب کچھ تھی۔ سب کچھ تھی۔ اس کا ہماری نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہم تقریباً بھول ہی چکے ہیں۔ لاکھوں سال تک انسان کا دن آگ کے گرد بیٹھ کر ختم ہوتا تھا۔ جی، یہ صرف گرمی یا جنگلی جانوروں سے حفاظت کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی لنگر تھا، ایک اینکر۔ اچھا، دن بھر کی بھاگ دوڑ، شکار، بقا کی جدوجہد، اس سب کے بعد یہ ایک سکون کا لمحہ تھا، ٹھہراؤ کا، کہانیاں سنانے اور سننے کا وقت تھا، اور سب سے بڑھ کر خاموشی سے ان ناچتے ہوئے شعلوں کو دیکھنے کا ایک موقع۔ شاید یہ انسانی تاریخ کا پہلا سب سے قدرتی مراقبہ تھا۔ واہ، آگ کے شعلے مسلسل بدلتے رہتے ہیں، بالکل ہمارے خیالات کی طرح۔ انہیں دیکھنا ایک طرح سے اپنے ذہن کو ہی دیکھنا تھا۔
یہ خیال تو بہت بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک شاعرانہ تصور ہے یا اس میں کوئی گہری نفسیاتی سچائی بھی ہے؟ نہیں، اس میں گہری سچائی ہے۔ کیا ہماری آج کی جو بے چینی ہے، جو اٹینشن کرائسس ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے آگ جیسے قدرتی اینکرز کو نیلی روشنی والی اسکرین سے بدل دیا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ آگ کے شعلوں اور اسکرین کی روشنی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آگ کی روشنی گرم ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے، غیر متوقع ہوتی ہے۔ وہ آپ سے کچھ مانگتی نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتی۔ اس کے برعکس اسکرین کی روشنی ٹھنڈی ہے، جارحانہ ہے اور مسلسل آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جی، اس نے ہمیں معلومات تو بہت دی ہیں، لیکن وہ ٹھہراؤ چھین لیا ہے۔ صحیح۔ تو ہاں، جب ہم آج آنکھیں بند کر کے اپنی سانس پر توجہ دیتے ہیں تو ہم دراصل اسی قدیم اندرونی آگ سے دوبارہ رابطہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، سانس بھی تو آگ کی طرح زندہ ہے، ہمیشہ موجود، ہمیشہ بدلتی ہوئی۔ یہ ہمیں اس بنیادی انسانی تجربے سے دوبارہ جوڑتی ہے۔ اندرونی آگ کا یہ تصور، یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور مائنڈفلنس کے بیج اس میں پودے ہیں، جی، تو اس باغ کو حفاظت کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہاں ہمہ ہنگی یا ہارمونی کا تصور آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم آہنگی کا تعلق ہے براہ راست اخلاقی طرز عمل سے۔ اخلاقیات سے؟ جی، کتاب میں ایک بہت خوبصورت تعریف دی گئی ہے۔ اخلاقیات اس کی اطاعت ہے جسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ واہ! یعنی آپ صحیح کام اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا سزا کا ڈر ہے۔ کہتے ہیں کہ اخلاقی رویہ اس باڑ کی طرح ہے جو آپ اپنے باغ یعنی اپنے ذہن کے گرد لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ باڑ آپ کے باغ کو ان آوارہ بکریوں سے بچاتی ہے جو آ کر تمام نئے پودوں کو یعنی آپ کی توجہ اور سکون کو کھا جائیں گی۔ اس باڑ کے بغیر مائنڈفلنس کی نشوونما ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اخلاقیات کی اس باڑ کو اتنی اونچی اور مضبوط بنا لے کہ وہ اپنے باغ یعنی ذہن میں نئے اور غیر متوقع تجربات کو آنے ہی نہ دے؟ کیا حد سے زیادہ اخلاقیات سختی اور دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہونے کا باعث نہیں بن سکتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مائنڈفلنس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، یہاں باڑ کا مقصد قید کرنا نہیں بلکہ حفاظت کرنا ہے۔ یہ پتھر کی دیوار نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک لچکدار باڑ ہے جو صرف تباکن عناصر کو باہر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد خود کو یا دوسروں کو جج کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ایک ایسا اندرونی ماحول پیدا کرنا جہاں رحم، صبر اور سمجھ بوجھ جیسے پودے پروان چڑھ سکیں۔ صبر اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ میں صبر نہیں تو آپ 5 منٹ بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کا اپنا ذہنی آپ کے باغ کو اجاڑ دے گا۔ صحیح۔ تو یہ اخلاقیات اصولوں کی سخت گیری نہیں بلکہ دانش مندی پر مبنی ایک عملی ضرورت ہے۔ تو صبر اور اخلاقیات کی یہ باڑ لگانا، یہ تو ایک مستقل کام ہے۔ اس کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہوگی۔ جی بالکل۔ شاید اسی لیے کتاب میں صبح سویرے اٹھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ اکثر لوگ صبح جلدی اٹھنے کو زیادہ کام کرنے سے جوڑتے ہیں۔ جی، جیسے بینجامن فرینکلن کا مشہور قول۔ ہاں، کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بناتا ہے۔ جی، لیکن یہاں مقصد بالکل مختلف ہے۔ مصنف ہنری ڈیوڈ تھورو کا حوالہ دیتے ہیں جو والڈن تالاب کے کنارے رہتے ہوئے صبح سویرے ٹھنڈے پانی میں نہانے کو ایک روحانی مشق سمجھتے تھے۔ اچھا، ان کے لیے یہ دن کا آغاز کرنے سے پہلے خود کو بیدار کرنے کا عمل تھا۔ یعنی مقصد ٹو ڈو لسٹ میں مزید چیزیں شامل کرنا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا اصل مقصد دن کے کرنے یعنی ڈوئنگ سے پہلے ہونے یعنی بینگ کے لیے وقت نکالنا ہے۔ بینگ۔ صبح کی خاموشی جب دنیا ابھی سو رہی ہوتی ہے اس کی ایک خاص قسم کی توانائی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کے صرف اپنے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ نہ کرنے، نان ڈوئنگ کی مشق ہے۔ اچھا، اگر آپ دن کا آغاز اس ٹھہراؤ سے کریں تو آپ کے پورے دن کا معیار بدل سکتا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں زیادہ حاضر اور پرسکون رہیں گے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے لمحے سے ہی بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن روزانہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی ہے تو۔ ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی جسم تھکا ہوتا ہے، کبھی ذہن پریشان ہوتا ہے،
اور بستر سے اٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہتا۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ اور یہی تو روزانہ کی مشق کا جادو ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا انحصار آپ کے عارضی موڈ یا دل چاہنے پر ختم کر دیتی ہے۔ اچھا۔ آپ اس لیے نہیں اٹھتے کہ آج آپ بہت تازہ دم اور روحانی محسوس کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بیداری اور خود شناسی کے سفر کے لیے ضروری ہے۔ یہ نظم و ضبط آپ کو موڈ کے اتار چڑھاؤ سے آزاد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی عملی مشق بتائی گئی ہے۔ بستر سے اٹھنے سے پہلے صرف چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولیں، اپنی سانسوں کو محسوس کریں، اپنے جسم کو بستر پر محسوس کریں اور خود سے پوچھیں، کیا میں اب بیدار ہوں؟ ایک سوال؟ جی، یہ ایک سوال ہے، کوئی حکم نہیں۔ یہ دن کا پہلا مائنڈ فلنس لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کو آنے والے دن کے لیے نرمی سے تیار کرتا ہے۔ یہ صبح کی مشق خود سے جڑنے کے بارے میں ہے۔ کیا یہ ہمیں دنیا سے بہتر طور پر جڑنے میں بھی مدد دیتی ہے؟ ہمارا اگلا موضوع ہے براہ راست رابطہ، جو شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، یہ دونوں آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم حقیقت سے براہ راست رابطہ کھو دیتے ہیں تو ہم اپنے ہی بنائے ہوئے خیالات، نظریات اور تصورات کی ایک خیالی دنیا میں جینے لگتے ہیں۔ ہم چیزوں کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، بلکہ جیسا ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ کتاب میں ایک مشہور ماہر طبیعیات وکٹر وائسکوف کی ایک بہترین کہانی ہے۔ اچھا؟ انہوں نے اپنے ایک بہت ذہین نوجوان اسسٹنٹ سے پوچھا کہ چاند کیسا لگتا ہے۔ اسسٹنٹ نے فوراً چاند کی کیمیائی ساخت، اس کا درجہ حرارت، اس کی سطح پر موجود گھڑوں اور کشش ثقل کے بارے میں سائنسی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ یعنی ساری کتابی باتیں؟ جی۔ وائسکوف نے اسے روکا اور نرمی سے پوچھا، نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے کبھی خود چاند کو دیکھا ہے؟ اسسٹنٹ نے شرمندگی سے جواب دیا، نہیں۔ یہ کہانی تو چونکا دینے والی ہے۔ ہم سب کے پاس معلومات کا سمندر ہے، لیکن تجربے کا شاید ایک قطرہ بھی نہیں۔ بالکل۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی تو اسی طرح بات کرتے ہیں، پلانز، یادیں، تجزیے، لیکن کیا ہم اسے اس لمحے میں براہ راست محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جیسے اس کرسی کا دباؤ یا چائے کا ذائقہ؟ بالکل۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اسے براہ راست جیتے نہیں ہیں۔ ہماری اپنی زندگی بھی چاند اور ستاروں کی طرح معجزاتی اور حیرت انگیز ہے۔ جی۔ لیکن ہم اس سے براہ راست رابطے میں نہیں ہیں۔ مائنڈ فلنس اسی براہ راست رابطے کو، اس بے ساختہ تجربے کو بحال کرنے کا نام ہے۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر سارا اختیار اور سارا تجربہ ہمارے اندر ہے، تو پھر صدیوں سے گرو اور استاد کا ادارہ کیوں اتنا مضبوط رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنی طاقت کو سمجھنے میں کوئی بنیادی غلطی کی ہے؟ یہ ہمیں ہمارے اگلے موضوع، آپ کا اپنا اختیار کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے۔ مائنڈ فلنس کا مقصد لوگوں کو کسی نئے عقیدے یا گرو کا پیروکار بنانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ اچھا؟ آپ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنی خوشی اور اپنے درد کو کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے جسم اور اپنی صحت کی ذمہ داری خود لیں۔ لیکن استاد کا کیا کردار ہے پھر؟ استاد آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، تکنیک سکھا سکتا ہے، وہ آئینے کی طرح آپ کو آپ کا عکس دکھا سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر اس راستے پر چلنے کا کام آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ جی۔ مصنف اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اکثر ان پر مسٹر ریلیکسیشن یا مسٹر وزڈم جیسے القابات کا پروجیکشن کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو مثبت توانائی وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ دراصل ان کی اپنی ہیں۔ واہ! انہیں اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال کہ اختیار آپ کے اندر ہے بہت با اختیار بنانے والا ہے، لیکن کیا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے؟ اگر کوئی شخص اپنے تجربے کی غلط تشریح کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ کیا استاد کا کردار صرف راستہ دکھانا ہے یا غلطیوں سے بچانا بھی؟ یہ ایک بہت متوازن سوال ہے۔ خود پر بھروسہ کرنے کا مطلب ضد یا تکبر نہیں ہے۔ جی۔ اس کا مطلب ہے اپنے تجربے کو کھلے ذہن اور ایمانداری سے دیکھنا۔ ایک اچھا استاد آپ کو یہی سکھاتا ہے۔ وہ آپ کو جوابات نہیں دیتا، بلکہ بہتر سوالات پوچھنے میں مدد کرتا ہے۔
وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آخر میں تصدیق آپ کے اپنے تجربے سے ہی آنی چاہیے۔ ہم جیسا کہ ریلف والڈو ایمرسن کا ایک مشہور قول ہے، کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی سوائے آپ کے۔ سوائے آپ کے جی، حتمی اختیار اور حتمی ذمہ داری آپ کے اندر ہی ہے۔ تو اگر اختیار ہمارے پاس ہے اور تجربہ ہر لمحے میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مشق کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی۔ یہ ہمیں آخری حصے کی طرف لاتا ہے جو اس سب کو عملی زندگی میں جوڑتا ہے۔ جی، اور یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اچھا۔ مصنف اپنی مثال دیتے ہیں کہ وہ دن میں سینکڑوں بار اپنے گھر میں سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اکثر جلدی میں دماغ کہیں اور ہوتا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر جا کر کیا کرنا ہے اور پھر نیچے آ کر کیا کرنا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جسم سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ذہن مستقبل میں ہوتا ہے۔ جی لیکن جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش مندی کے ساتھ آرام سے ہر قدم پر ایک سانس لیتے ہوئے چڑھیں گے تو سیڑھیاں چڑھنے کا وہی عام سا تھکا دینے والا عمل ایک گہرا مراقبہ بن جاتا ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ گہرا نقطہ سامنے آتا ہے کہ بیرونی جلدی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اصل میں یہ ایک اندرونی بے صبری ہے جو ہم پر ہر وقت سوار رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ اگلے لمحے میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ خوشگوار لمحہ بن سکتا ہے۔ بات کام کی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی موجودگی کی ہے۔ اور اس خیال کو مکمل کرنے کے لیے مصنف زین شاعر گیری سنائیڈر کا ایک شاندار قول نقل کرتے ہیں۔ جی گھر کے کاموں کا یہ سلسلہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس سے ہم بھاگ کر اپنی مشق کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا راستہ ہے۔ واہ، یہی ہمارا راستہ ہے، یعنی برتن دھونا، دفتر کے لیے ڈرائیو کرنا، بچوں کو سلانا، یہ سب مشق کا حصہ ہیں۔ جی یہ زندگی سے فرار نہیں بلکہ زندگی میں گہرائی سے اترنے کا نام ہے۔ بالکل، زندگی کے ان عام لمحات سے بھاگ کر سکون تلاش کرنے کی کوشش ایسی ہے جیسے کوئی لہر سمندر سے بھاگ کر ٹھہراؤ تلاش کرنا چاہے۔ سکون وہیں ہے، اسی لمحے میں، اسی کام میں، اگر ہم وہاں پوری طرح موجود ہوں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مائنڈفلنس کوئی الگ تھلگ عمل نہیں ہے جسے دن میں 15 منٹ کے لیے کیا جائے، جی بلکہ اسے آگ کے پاس بیٹھنے کی قدیم عادت سے لے کر سیڑھیاں چڑھنے جیسے جدید معمولات تک زندگی کے ہر لمحے میں بنا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد اپنے تجربے کا اختیار خود سنبھالنا، حقیقت سے براہ راست رابطہ قائم کرنا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پوری طرح موجود رہنا ہے، چاہے وہ لمحہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو۔ ہمارا سفر اگلے اور آخری حصے میں مکمل ہوگا جہاں ہم کرما، باہمی ربط یعنی انٹرکنیکٹڈنس اور مکمل طور پر انسان ہونے کے حتمی مقصد کے گہرے تصورات پر بات کریں گے۔ ہم نے مائنڈفلنس کے بالکل بنیادوں سے بات شروع کی تھی۔ صحیح، کہ توجہ دینا کیا ہے، سانس پر غور کرنا، وہ ساری مشقیں۔ بالکل۔ پھر ہم کچھ نہ کرنے یعنی نان ڈوئنگ کے فن تک پہنچے اور پھر بیٹھنے، کھڑے ہونے جیسی عملی مشقوں پر بات کی۔ لیکن اب آج ہم ان سب چیزوں کو جوڑنے والے ہیں کہ یہ مشقیں صرف مشقیں نہیں ہیں، ان کا ہماری زندگی کی بڑی تصویر میں کیا مطلب ہے۔ یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ سفر اب کیسے سے کیوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مشقیں ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز، ہمارے رشتوں اور خود اپنے وجود کے احساس کو کیسے بدل دیتی ہیں۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور کتاب کا پہلا بڑا خیال جو ان سب چیزوں کو جوڑتا ہے وہ ہے باہمی ربط۔ انٹرکنیکٹڈنس۔ جی، انٹرکنیکٹڈنس۔ اور یہ صرف کوئی آپ کہیں فلسفیانہ یا شاعرانہ خیال نہیں ہے۔ اچھا، کتاب اسے ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک پرانی لوک کہانی سنائی گئی ہے، ایک لومڑی اور ایک بوڑھی عورت کی۔ کہانی کی تفصیلات اتنی اہم نہیں، لیکن اس کا سبق یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بظاہر غیر اہم واقعات کی ایک ایسی زنجیر شروع کر دیتا ہے جس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا، اے بٹرفلائی ایفیکٹ۔ بالکل۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو الگ تھلگ واقعات کے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں، آج یہ ہوا، کل وہ ہوا، لیکن مائنڈفلنس ہمیں ان باریک دھاگوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے جو ہر چیز کو ہر دوسری چیز سے جوڑتے ہیں۔ اور اسی سے پھر کاملیت یعنی ہولنس کا تصور ابھرتا ہے نا۔ کتاب کہتی ہے کہ جب ہم خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں تو ہم ہر چیز سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جی، اور یہ اپنی انفرادیت کو کھو دینا نہیں ہے۔ صحیح، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ بلکہ یہ کہ ہم اپنی انفرادیت کو ایک بڑے کل کے حصے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔
اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کوئی مثال دی گئی ہے؟ ایک بہت ہی شاندار تمثیل ہے ہندو دیو مالا سے اندرا کے جال کی۔ اچھا، اندرا کا جال، یہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ ایک لامحدود جال ہے اور اس کے ہر جوڑ پر، ہر نوڈ پر ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ہیرا نہ صرف خود چمک رہا ہے بلکہ اس میں باقی تمام لاتعداد ہیروں کا عکس بھی نظر آ رہا ہے۔ واہ، مطلب ہر ایک حصہ اپنے اندر پورے کل کو سموئے ہوئے ہے۔ بالکل، یہ آج کے انٹرنیٹ کی طرح ہے لیکن ایک روحانی سطح پر۔ ہر فرد ایک طرح سے پورے نیٹ ورک کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی ایک جگہ پر ہونے والی چھوٹی سی تبدیلی بھی پورے نظام میں گونجتی ہے۔ یہ خیال کہ ہر ہیرا پورے جال کی عکاسی کرتا ہے واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہر حصہ کل کا آئینہ دار ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے انفرادی اعمال کی گونج بھی پورے جال میں سنائی دیتی ہوگی۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب کرم کے تصور کو ایک بہت ہی صاف اور سیدھے انداز میں پیش کرتی ہے۔ اچھا، کرم، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ بہت سے پراسرار خیالات جڑے ہیں۔ جی، اور کتاب ان سب کو ہٹا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کرم، قسمت یا کوئی مافوق الفطرت حساب کتاب نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا وجہ اور اثر ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ فزکس کے قانون کی طرح؟ بالکل، فزکس کے قانون کی طرح۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہر سوچ، ہر لفظ، ہر کام ایک لہر پیدا کرتا ہے جو آنے والے لمحوں کو یعنی مستقبل کو تشکیل دیتی ہے۔ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا جملہ ہے، ہم ہر روز اپنی جیلیں خود بناتے ہیں۔ یہ سننے میں سخت لگتا ہے لیکن وجہ اور اثر کے قانون کے تحت دیکھیں تو سمجھ آتا ہے۔ جی، ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ غصے میں بھیجی گئی ایک ای میل، بے دھیانی میں کہا گیا کوئی تلخ جملہ، یہی وہ لمحے ہیں جہاں کرم کی زنجیر بنتی ہے۔ تو کتاب کا مقصد اچھے کرم جمع کرنا ہے؟ نہیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ مقصد اچھے کرم جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ان لاشعوری خودکار اعمال کو پہچاننا ہے جو ہمارے ذہن کو دھندلا رہے ہیں۔ تو مائنڈفلنس اس زنجیر کو کیسے توڑتی ہے؟ وہ آپ کو عمل کرنے سے پہلے والے لمحے میں روک کر، جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے اور آپ کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں تو مائنڈفلنس آپ کو ایک لمحے کا وقفہ دیتی ہے۔ صرف محسوس کرنے کا وقفہ؟ جی، صرف اس غصے کو محسوس کرنے کا، اس پر عمل کیے بغیر۔ کتاب اسے یوں بیان کرتی ہے کہ یہ مشق توجہ، سکون اور کچھ نہ کرنے کی آگ میں تباہ کن جذبات کو جلا دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح کی لاتعلقی نہیں؟ اگر ہم اپنے جذبات پر عمل ہی نہ کریں تو کیا ہم زندگی کے تجربات سے کٹ نہیں جائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، کتاب جذبات کو دبانے یا نظر انداز کرنے کی بات نہیں کرتی، اس کے برعکس یہ انہیں پوری طرح محسوس کرنے کی بات کرتی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق رد عمل اور جواب میں ہے۔ رد عمل خودکار ہوتا ہے، لاشعوری۔ جواب سوچا سمجھا ہوتا ہے، دانستہ۔ مائنڈفلنس ہمیں رد عمل کرنے کے بجائے جواب دینے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اچھا، تو آپ غصے کو توانائی نہیں دے رہے، آپ اس زنجیر کو توڑ رہے ہیں جو آپ کو بار بار ایک ہی طرح کے رویے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور اس طرح لمحہ بلمحہ ایک نیا اور صحت مند مستقبل تخلیق ہوتا ہے۔ تو ہمارے اعمال ہمارا مستقبل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں کون ہے جو یہ اعمال کر رہا ہے؟ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ لفظ استعمال کیا گیا ہے، سیلفنگ۔ جی، سیلفنگ۔ کتاب اسے ایک اسم یعنی ناؤن کے بجائے ایک فعل یعنی ورب کے طور پر بیان کرتی ہے۔ ایک فعل؟ مطلب یہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے؟ صحیح، یہ ذہن کی وہ مسلسل عادت ہے جو ہر تجربے کے گرد ایک میں، مجھے اور میرا کی کہانی بنتی ہے۔ میں خوش ہوں، مجھے یہ پسند نہیں، یہ میرا خیال ہے۔ تو یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جسے ہم پکڑ سکیں؟ نہیں، یہ ایک لگاتار چلنے والا عمل ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے اندر جھانک کر ایک مستقل ٹھوس ذات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اسی سے وہ بے نفسی یا نو سیلف کا خیال جڑا ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ بہت غلط سمجھتے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں نو سیلف اور سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم وجود ہی نہیں رکھتے، کہ ہم ایک خالی پن ہے۔ ہاں، اور کتاب اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے صاف کرتی ہے۔ بے نفسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک خالی پن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مستقل، ٹھوس اور الگ تھلگ میں نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم ایک دریا کی طرح ہیں۔
ہر لمحہ بہہ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ آج آپ جو ہیں وہ آپ کے کل کے تجربات، آپ کے خاندان، آپ کی گفتگو اور یہاں تک کہ آج صبح آپ نے جو ناشتہ کیا تھا اس سب کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہماری پہچان ہمارے رشتوں اور تجربات سے بنتی ہے، ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ بالکل، ہم باقی تمام چیزوں کے تعلق سے ہیں۔ اور اس میں کے مسلسل بدلتے ہوئے عمل کو دیکھنے اور اپنی ذات کے ٹوٹنے کے تجربے کے لیے والدین بننے سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ جی ہاں، کتاب بچوں کو ہمارے گھر میں رہنے والے زین ماسٹرز کہتی ہے۔ ایک ایسا 18 سالہ اعتکاف جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے بہت سے والدین اس بات سے اتفاق کریں گے۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ والدین بننا خود ایک مشق بن جاتا ہے، اور یہ سب سے مشکل مشق ہے کیونکہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ کتاب کہتی ہے کہ بچے آپ کے بٹن دبانا جانتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں، لیکن مائنڈفلنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کوئی بٹن دبایا جائے تو آپ صرف رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون سی وائرنگ ہے۔ آپ کا غصہ، آپ کی بے صبری، یہ سب ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ مشق بچوں کو سدھارنے کے بارے میں کم اور خود کو دیکھنے کے بارے میں زیادہ ہے؟ بالکل، اصل میں کتاب یہ مشورہ دیتی ہے کہ بچوں پر مراقبہ مسلط نہ کیا جائے، اچھا، بلکہ خود اس پر عمل کر کے مثال قائم کی جائے۔ اصل تعلیم غیر زبانی ہوتی ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ آپ مشکل حالات میں سکون سے جواب دیتے ہیں تو وہ الفاظ سے زیادہ سیکھتے ہیں، وہ آپ کی موجودگی سے سیکھتے ہیں۔ یہ سب باہمی ربط، کرم، ذات کی نوعیت، یہ بہت گہرا محسوس ہوتا ہے، اور یہ اس سوال کی طرف لے جاتا ہے جو کتاب خود پوچھتی ہے، کیا مائنڈفلنس ایک روحانی عمل ہے؟ جی، اور کتاب اس سوال کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتی ہے۔ وہ لفظ اسپرٹ کی جڑ تک جاتی ہے۔ اس کی جڑ آئرے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سانس لینا۔ سانس لینا۔ اس لحاظ سے سانس لینا سب سے بنیادی روحانی عمل ہے۔ تو مائنڈفلنس زندہ ہونے اور اپنی سانس، اپنی زندگی کی توانائی سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ لیکن پھر مصنف روحانی کا لیبل استعمال کرنے سے گریز کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ اکثر تقسیم پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی چیز کو روحانی کہتے ہیں، ہم لاشعوری طور پر باقی چیزوں کو غیر روحانی قرار دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تفریق پیدا کرتا ہے کہ مراقبہ روحانی ہے لیکن برتن دھونا نہیں یا دفتر کا کام کرنا نہیں۔ کتاب اس تفریق کو چیلنج کرتی ہے۔ تو یہ نقطہ نظر کا معاملہ ہے۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، کتاب میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا سائنس روحانی ہے؟ کیا ماں یا باپ ہونا روحانی ہے؟ کیا کتے روحانی ہیں؟ اور جواب یہ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے پوری آگاہی اور کھلے دل سے دیکھیں۔ بالکل درست۔ مائنڈفلنس ہر چیز کو، ہر لمحے کو ایک خاص روشنی میں چمکنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ کسی اعلیٰ مقام کی تلاش کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ساتھ پوری طرح سے جڑنے کے بارے میں ہے، جیسی کہ وہ ہے۔ اس کے تمام اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔ جی، اس کے مادی اور غیر مادی دونوں پہلوؤں کے ساتھ۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے خود کو ایک بڑے جال کا حصہ سمجھنے سے لے کر یہ دیکھنے تک کا سفر کیا کہ ہمارے لاشعوری اعمال ہمارے مستقبل کو کیسے بناتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ زندگی کے سب سے مشکل حصے جیسے والدین بننا بھی مشق کا راستہ کیسے بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان تمام خیالات میں جو مرکزی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی پیغام خود انحصاری اور باطنی حکمت کا ہے۔ یہ کسی گرو کی پیروی کرنے یا کسی بیرونی طاقت پر انحصار کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، کتاب کا اختتام بدھا کی اپنے شاگردوں کو دی گئی آخری نصیحت پر ہوتا ہے، اپنے لیے خود روشنی بنو، بی اے لائٹ انٹو یور سیلف۔ جی، مائنڈفلنس کی پوری مشق کا نچوڑ یہی ہے، اپنی آگاہی کو اتنا پروان چڑھانا کہ وہ خود آپ کے لیے روشنی بن جائے۔ اس سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کتاب مسلسل کرنے یعنی ڈوئنگ کے بجائے ہونے یعنی بینگ کی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کرم، باہمی ربط اور اس تعمیر شدہ ذات کے بارے میں جو کچھ ہم نے ابھی سیکھا ہے، اسے دیکھتے ہوئے مسلسل جدوجہد کو چھوڑ کر صرف ہونا کیسا محسوس ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس تبدیلی کے لیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا بدلنا ہوگا؟